أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة العظمى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شکر رسول حضرات. سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد عظیم و تکریم میرے محترم مکرم معظم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور عزیز بھائیوں، آج 19 ذی الحجہ ہے اور تسا حضرات کو معلوم ہے کہ 18 ذی الحجہ امام مظلوم وفا و حیا و سخاوت بادشاہ امیر المومنین امام المتقین دوہرے داماد پیمبر حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا یوم اور زندہ قوما ہمیشہ تو اپنے اکابر اپنے اسلاف دے ایام منیندن کہ تاکہ رہندی دنیا تک ساڑیاں آمن والیاں نسلہ کو یہ سبق یاد رہے کہ سارے آئمہ، سارے اکابر، سارے بزرگ، سارے اسلاف جے رستے دے ہوتے چل کے گئے اسا بھی وہ رستے دے ہوتے چل کے اگام گئے. سبحان اللہ نہیں آدھے. دوستوں
اسا اہل سنت والجماعت ہیں، سادہ عقیدہ و ایمان ہے کہ اللہ تو بعد ساری محبت، مودت، پیار اینا ماوا اور ملجا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ یہ ہے یا کوئی نہ؟ میرے آقا نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں تمہارے وچوں کہیں بھی کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری کائنات کو زیادہ، اپنے ماں باپ کو زیادہ، اپنی اولاد کو زیادہ، اپنے خیش و اقارب کو زیادہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال محبت کرن والا نہ بنے، میرے تئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایک حال ثابت ہوئی کہ محبت دا محور و منبع، محبت دا مرکز حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، تو اصول محبت دے اندر یہ چیز پہلے نمبر تے ہے کہ جن نال محبت رکھے سو اگوں او جن نال پیار کرے دے اند کو بھی محبوب رکھنا پوسی، اندے دوست کو دوست رکھنا پوسی تے اندے دشمن کو ضرور بولو دشمن رکھنا پوسی۔ جب تک اندے محبوب نال محبت نہ کرے سو میرے تائیں تہاڈی محبت سچی، ضرور بولو، یہ اصول ہے، میری گل ذہن تے بھی لے سو۔ کافراں نے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی حجر کی تھی، میرے آقا نے فرمایا یارو حسان جڑا میرا نعت خان ہے نا ان کو ممبر بچھا دیو۔ حضرت حسان ممبر تے بیٹھ گئے، میرے آقا فرمایا حسان کافر میں محمد دے بارے غلط علیہن، تو میں محمد دیاں تعریفاں کر۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم ترد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ میرے آقا دیاں تعریفاں کی دیاں، اے میرے حبیب اللہ نے تو کو ایسا سہنا بنائے کہ کہیں آنکھ نے آج تک ایسا سہنا دکھائی نہیں ہے،
اے میرے حبیب اللہ نے تو کو ایسا خوبصورت بنائے کہ آج تک کہیں ماں نے ایسا خوبصورت جڑے آئی نہیں ہے۔ اے میرے آقا اللہ نے تو کوئی میں بنائے کہ کہیں عیب کو تمہارے نزدیک آوڑی نہیں دیتا۔ اے میرے محبوب اللہ نے تو کوئی میں بنائے جی میں تو سچ چاہنے آوے۔ توجہ کرائے میرے دوستوں میرے بزرگوں، جب حضرت حسان نے میرے آقا دیا میرے محبوب دیا انہاں لفظہ دنال تعریف فرمائے تو میرے آقا نے فرمایا حسان اجر دل ٹھرے آئی نہیں، حسان اجر دل بھرے آئی نہیں، حسان اجر میں سیری نہیں ہویا، اجر میں رجے آئی نہیں۔ آقا او کی میں توجہ ہے آقا میں تو یہ تعریفہ کی دیں کیوں دل نہیں بھرے؟ میرے آقا نے فرمایا دل ہوں ویلے بھری سی، ذرا میں کو اے دسا تے میرے یار دے بارے بھی کچھ آکھے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت سیدنا صدیق اکبر۔ یار آواز سونے لگ دن حسان میں کو اے دسا میرے ابو بکر دے بارے تائیں کچھ آنکھیں اگر وہ سنے سے تول میرا دل بھری جو ایسی۔ حضرت حسان نے عرض کی تے ہاں آقا میں توڑے یار دے بارے اتھوں علائے نہیں جتھوں خدا نے علائے۔ جتھوں کائیں علائے؟ زورل بولو، خدا نے علائے۔ فرمایا کیا کی؟ حضرت حسان آدل کہ ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية إذ لم يعدل به رجلا۔ میرے عرض کرنے دا مقصد ہے کہ اصول محبت دے اندر ایک چیز لازم ہے، ضروری ہے کہ جنرال محبت رکھ دے ہو ان دی ہر شے کو محبوب رکھنا پوسی۔ لیلا تے مجنون دے قصے سن دے گے اگرچہ کوڑے قصے ہیں لیکن اہدل مجنون جڑا ہا وہ لیلا دیاں شہر دیاں دیواراں کو بھی چمدا ودا ہا کہے آکھے وہ کملا کوئی لیلا اتھا بیٹھی ہے کیوں چمدا ودیں؟ وہ آکھے بے کو پتہ ہے لیلا کوئی نہیں بیٹھی لیکن انہاں گلیاں کو میری محبوبہ دے شہر میری محبوبہ دیاں ہواواں تا لگیاں۔ کیا لگیاں؟ ہواواں تے لگیاں۔ لوگو توجہ کرائے حدیث پاک دے اندر آن دے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک جنازہ آئے۔ کیا آئے؟ سین رحمت للعالمین ہن، سین راحت للعاشقین ہن، سین شفیع للمذنبین ہن۔ میرے آقا تا حضرت عبداللہ ابن ابی دے بھی جنازے واسطے تشریف گھن آئے ہن، لیکن آج ایک ایسا جنازہ آئے جب وہ سامنے آئے میرے آقا نے فرمایا یہ کچھ چاہ ونجو میں محمد ایندہ جنازہ نہیں پڑھیں دا۔ صحابہ عرض کی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں میں پڑھیں دے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ بندہ میرے عثمان دے بارے دے اندر دلی جو بغض تے کینہ رکھے دا اس واسطے میں محمد ایندہ جنازہ بھی نہ پڑھیں دا۔
یہ میں تو صحیح حدیث سنے دا بیٹھا علماء بہت گھٹ بیان کریں صحیح نے ہوں جنازہ زورن بولو ہوں جنازہ نہیں پڑھایا نہ پڑھائے تے نہ پڑھے پڑھایا بھی نہیں تے پڑھیا بھی تو نہیں سمجھ دے میری گل جنازہ ہوں میرے آقا نے پڑھایا بھی نہیں تے پڑھیا بھی نہیں صحیح وجہ کیا بیان فرمائیے کہ یہ بندے دے دل دے اندر میرے عثمان دا کیا ہے بغض ہے کینہ ہے او یارو میرے آقا فرمیندن لوگو یہ میرا عثمان ہے کیا ہے میرا عثمان ہے اندے کولو اللہ دے فرشتے بھی حیا کریں حدیث پاک دے اندر واقعہ مذکور ہے کہ ایک دن میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ دے درخت دے اندر چلے گئے اور باغ دا دروازہ بند کرا دیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طریقے دنال باغ دے اندر داخل ہو گئے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تو دربان بن کے اس باغ دے دروازے تے بیون کسی کو اندر نہیں آمن لے وڑا ہاں جیدی بارے میں محمد اجازت لے ماں ان کو آمن دے بھی میرے دوستو میرے بزرگوں صحابہ دیوانے پروانے مستانے میرے آقا دے بغیر کچھ لمحات بھی نہیں گزار سکتے تلاش کرے دیا گلے دیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف گھرنا ہے ابو ہریرہ کے ٹھہرو میں آقا کو لوگ بچتا صحیح کڑے سنے صحیح آرام فرماہن حدیث پاک دے اندر آدھے اس حالت دے اندر اس کیفیت دے اندر کہ آپ دا تہبت مبارک آپ دی چادر مبارک موٹی پنڈلی تک آئی ہوئی ہے موٹی پنڈلی تک آئی ہوئی ہے حضرت ابو بکر تشریف گھرنا ہے میرے آقا کو سلام کیتے ہیں صحیح نے سلام دا جواب لیتے صحیح وہ حالت دے اندر ستے رہے کچھ دیر دے بعد حضرت فاروق اعظم تشریف گھرنا ہے حضرت ابو ہریرہ اجازت منگیے آدھن ابو ہریرہ میں دے دا پیام صحیح جی میں آرام فرماہن چادر مبارک میں موٹی پنڈلی تے آئی وقت کچھ دیر گزری ہے حضرت عثمان غنی تشریف گرنا ہے میں آکے حضور گرے سے بھی آقا عثمان اجازت منگلن آمنا چالن ابو ہریرہ بیان فرمیدن میرے آقا جی میں ستے ہوئے ہن صحیح ستے ہوئے اٹھی بیٹھن اور اٹھی کے ولا اپنی جڑی چادر مبارک ہے موٹی پنڈلی تے آئی ہوئی ہے ان کو بھی درست فرمائے نے اور حضرت عثمان کا استقبال کیتے دے میں عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر آئین تو سا ستے رہے ہو اٹھے نیوے چادر مبارک بھی اٹھائیں گئی حضرت فاروق اعظم آئین تو سا ستے رہے ہو چادر مبارک بھی اٹھائیں گئی لیکن جب عثمان آئین تو سا اٹھی بھی بیٹھے ہوئے چادر بھی درست فرمائیں گے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اے او عثمان ہے جنہیں کو اللہ دے فرشتے حیا کرے دن میں محمد کیوں نہیں دا حیا کرا تکبیر شان رسالت سیدنا عثمان ذوالنورین سمجھ آ رہی اور میرے دوستوں میرے بزرگوں سب کو حیا نہیں آندی اتنے تو سے میرے آقا نے فرمائے اللہ دے ملائکہ حیا کرے دن حدیث پاک دے اندر آدھے دن قیامت دے اللہ دی بڑی عدالت دے اندر جب مولوی پیش ہو سن پیر پیش ہو سن ولی پیش ہو سن غوث و قطب پیش ہو سن ابدال و عباد پیش ہو سن اخیار و تابعی و صحابی پیش ہو سن اللہ دے نبی پیش ہو سن جناب ابو بکر جناب فاروق اعظم پیش ہو سن سب پیش ہو سن حضرت عثمان دیواری سی اللہ پاک فرمے سن اللہ پاک فرمے سے
عثمان بغیر حساب و کتاب دے جنت، بغیر حساب کتاب دے جنت۔ میرے نبی نے تے دنیا تے 14 مرتبہ جنت کی بشارت دیتی ہے۔ عثمان چونکہ تو زندگی بھر حیا کرے دا رہے، میں اللہ کو بھی تیرے کو حساب گنتے حیات لحاظ دے۔ میرے کو بھی کیا آندے؟ زورن بولو، حیا آندے، لیکن سب کو حیا انہوں دی شہادت دی نہیں مارے۔ اساں آکھے آج عید ہے، کیا ہے؟ ہاں عید غدیر ہے۔ تو اگے تو پتہ کو نہیں ہوندا، ہن چونکہ نیٹ دا دور ہے، بڑا شور شرابہ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ عید غدیر ہے، عید ہے۔ بابی رجب المرجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وفات ہے۔ انہوں لوگوں نے کونڈے شروع کی تھے کہ آج امام جعفر صادق دے کونڈے ہیں، تو کو پتہ نہیں لگتا، یہ گال ہی کریں، سوچیں کرو، خیال کیتا کرو۔ او بھائی کیا عید ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تو تشریف کی دیا نین ایک مقام تے پڑاؤ فرمایا، کھو ہے تے سینے ولا سویرے اٹھی کے اٹھاں دے پلھانا دا ممبر بڑھوایا، اور ولسوئی نے حضرت علی دا ہاتھ پکڑیا، فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو چونکہ حضرت علی دی ولایت دا اعلان کیتے نبوت نے، تو اس واسطے یہ نمار وادن عید دی نمار ہے۔ سمجھ آ رہی؟ پہلی گال تو یہ ہے، تھوڑا ذہن حاضر ہے تو میں کوئی مسئلہ سمجھاوا چاہ۔ پچھلے بندے جڑے گرمی کو بڈھے بیٹھن، دوستو اول یہ 18 ذی الحجہ یوم الغدیر نہیں، یہ تاریخ بولو چاہ نہیں ہے۔ جی میں تو کل اس سے مسا سنی ہے، اہل السنت والجماعت ہیں، جی میں جناب ابوبکر صدیق رال ساری محبت مودت عقیدت تے ایمان ہے، ایویں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی ساری محبت ساری مودت تے سارا زورن بولو ایمان ہے۔ یہ میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ ہے کہ اگر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اقدس دے اندر کوئی بندہ ایک وال دے برابر بھی نقص یا کمی کرے تو وہ بندہ خارج از اسلام ہے، خارج از دین ہے، اندھا مسلمانہ نال کوئی تعلق تے واسطہ زورن بولو نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اساں سنی ولایت علی دے قائل ہیں، ولایت علی دے ولایت علی منن والے ہیں۔ ولایت علی یہ بئی گال ہے جو آپس ہی لڑدے جھگڑدے ودن اور علیحدگیاں تھی گئیں کہ کچھ آدن یہ ولایت دے قائل ہومن ہاں تے نماز علی ولی اللہ پڑھن ہاں،
اس واسطے اے ولایت علی دے قائل نہیں، کچھ آدن نہیں اساں پڑھدے ہیں نہیں پڑھدے، وہ آدن نماز تھی دیے وہ نہیں تھی دی، کچھ دی تھی دیے کچھ دی نہیں تھی دی، اے انہاں دا مسئلہ ہے، سارا مسئلہ زورن بولو مسئلہ سارا نہیں ہے۔ وہ آدن اے ولایت علی دے منکرین، وہ آدن اے منکرین، اے انہاں دا مسئلہ ہے۔ اساں ولایت علی دے کیا ہیں؟ زورن بولو قائل ہیں۔ سارے نزدیک حضرت علی نہ صرف ولی ہیں بلکہ ولیاں دے امام ہیں، ولیاں دے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ اہل سنت والجماعت دے نزدیک یہ جتنے بھی سلسلے ہیں ولایت دے، یہ چشتی آئے، یہ غوثی آئے، یہ قادری آئے، یہ سہروردی آئے، چارے سلسلے جتنے بھی ہیں انہاں ساریاں دے موجد اول، موجد اول وہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان حیدر کرار، یہ جتنیاں لڑیاں ہیں یہ اتے ون کے کیدے نال مل دین حضرت علی المرتضی شیر خدا نال مل دین۔ تو یہ جڑی حدیث پاک ہے من کنت مولاہ فہذا علی هو مولاہ، یہ حدیث اسا منن والے ہیں۔ یہ حدیث اسا کیا کرنے ہیں؟ زورن بولو منن والے ہیں۔ یہ حدیث کیڑی زبان چے؟ بولو تو صحیح یار، میں تو ماکھم بھی میں سر ختم کی تھی، میں تو مسئلہ سمجھے نہ پیا۔ کیڑی زبان چے؟ عربی چے۔ عربی بڑی وسیع زبان ہے، وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ دے کئی کئی معنی تھی نا۔ اور عربی زبان کیندی زبان ہے؟ زبان بولو اللہ دی، سب تو پہلے اللہ دی۔ قرآن کیڑی زبان چھے؟ کیڑی زبان چھے؟ عربی چھے۔ ہن اے لفظ مولا حدیثی چاہے میرے آقا فرمائیں دے پہلے تو یہ لفظ قرآن ہی چاہے۔ یہ لفظ کتھا ہے؟ کتھا ہے؟ قرآن ہی چاہے۔ قرآن پہلے حدیث پہلے؟ ضرور بولو قرآن پہلے یا حدیث پہلے؟ قرآن پہلے۔ حدیث قرآن دی تفسیر ہے۔ حدیث قرآن دی کیا ہے؟ وحی دا دو قسمیں، ایک وحی جلی ہے ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی اللہ دا قرآن ہے، وحی خفی محمد دا فرمان ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں آؤ اللہ دے قرآن دے سمندر دا غوطہ لینے آئے، گلے دن آئے کہ آیا ایو مولا والا لفظ جو حضور استعمال پہ فرمیدن من کنت مولاؤ، کیا یہ لفظ اللہ دے قرآن دے اندر بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ تے قرآن دے اندر جڑا معنی ہو سی حدیث دے اندر بھی وہ معنی کرے سوں۔ اگر قرآن والا معنی بھی یا کروں حدیث والے لفظ معنی بھی یا کروں تفاوت آوے سی، فرق پیدا تھی ویسی۔ تے قرآن اور حدیث دے اندر اصلا فرق نہیں جان دے، کیونکہ حضور انویلے بولینن جب اللہ بولیں دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو خدا بولیں دے وہ مصطفیٰ بولیں دے، جو مصطفیٰ جری چیز تے راضی ہوں دے اللہ ان چیز تے راضی ہوں دے۔ آؤ قرآن کھولوں، اللہ دے قرآن کو پوچھے سے رب دا قرآن بیان کریں دے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ
وجبريل وصالح المؤمنين. بے شک پکی گال ہے اللہ جیدا مولا ہے، اللہ جیدا مولا ہے. وجبریل اے میرے حبیب تے جبریل بھی تھوڑا مولا ہے. وصالح المؤمنین اور تمام مومن بھی تھوڑے مولا ہے. والملائکۃ بعد ذالک ظہیر اور تمام فرشتے بھی وہ بھی تھوڑے مولا ہیں. یہ آیت کیڑی شے دی ہے؟ زورن بولو. قرآن دی. ہن اگر تے مولا دا معنی حاکم دا معنی کروں، حاکم جی میں وہ لوگ کریں دیں تبت گال بندی نہیں. توجہ کرے سو. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ اے میرے حبیب اللہ تمہارا مولا ہے. تسلیم ہے کہ اللہ بے شک حضور دا حاکم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. وجبریل اور جبریل بھی تمہارا حاکم ہے. کیا یہ ہو سکتے؟ جڑے ہولے بولیں گے تمہارا کیا خیال ہے؟ سادہ عقیدہ ایمان ہے جبریل حضور دے دردہ غلام ہے، جبریل حضور دا امتی ہے، حضور دا حاکم، حضور دا آقا بولو نہیں ہے. تے تمام نیک مومن حضور دے غلام نوکر ہیں یا حاکم ہیں؟ بولو. ہندو صوفی بولے دیں، باقی نہیں بولے دیں. تمام مومن بھی حضور دے کیا ہیں؟ غلام ہیں تے نوکر ہیں. تے تمام فرشتے بھی حضور دے کیا ہیں؟ نوکر ہیں تے غلام ہیں. ہن جیویں وہ لوگ مانا کریں دیں حاکم دا کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو جیلا میں حاکم ہاں، علی بھی اوندے حاکم ہیں. اگر اے مانا کروں تو قرآن دی آیت دے معنی نال ٹکرا دے. تو علماء مفسرین نے مولا دا معنی ولیہ یلی کو لو، ولایت کو لو، مولا دا معنی دوست دا معنی کیتے. کیا دا معنی کیتے؟ دوست دا. ہن ترتیب ہی کا بن دی کہ اے میرے حبیب بے شک اللہ بھی تہاڈا دوست ہے تے جبریل بھی تہاڈا دوست ہے تے تمام نیک مومن بھی تہاڈے دوست ہیں. ولی اللہ اللہ دے ولی یعنی اللہ دے کیا ہیں؟ دوست ہیں. تو نیک لوگ او حضور دے بھی کیا ہیں؟ دوست ہیں. اندے کوئی تفاوت نہیں آندا، کوئی فرق نہیں آندا، کوئی حکمہ نال مانے دا ٹکراؤ بھی نہیں تھیندا تے حدیث تے عمل بھی. میری گال سمجھ آئی؟ حدیث تے عمل بھی تھی ویندے. اسا کوئی منکر تا نہیں، منکر ہیں انکار تو سارے کو کوئی نہیں. سارے نزدیک تا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جیدی بھی نسبت ہو گئی ہے میرے آقا نال اندے اتے جنت واجب تے لازم تھی گئی ہے. کیا تھی گئی ہے؟ واجب تھی گئی ہے، لازم تھی گئی ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کدھائی نہ سوچا ہے جو مت تو کوئی آنکھیں تے تمہارے کل جواب نہ ہوئے کہ مانا مولا کا کیا تھی دا بھائی. میری گال سمجھ آ گئی ہے یا کوئی نہ؟ بمانا دوست. کیوں؟ قرآن دی آیت تطبیق کرے دی پئی ہے. باقی
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا بغض، حسد، عناد اگر وال برابر بھی دل دے اندر آیا ایمان سڑ ویسی، ایمان بولو نا سڑ ویسی، ایمان ختم تھی ویسی۔ جویں جو میں تو قدس سے حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا کہ میرے عثمان دا کیا ہے دلی بغض ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں 18 ذی الحجہ میرے تو پہلے مولانا صاحب تھوڑے سامنے بیان کر رہے ہیں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ او مظلوم شہید کہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے بیٹھے ہیں، جھولی دے اندر رب دا قرآن میں پچھلے دن بھی جلسے دے اندر بیان کیتا ہے کہ جب ظالم عمرو بن ذابی نے لوہے دی لاٹ ماری تو خون دا فوارہ اگلے اور آپ دی پیشانی تو ہوندا ہویا، رخساریاں تو ہوندا ہویا، لباں تو ہوندا ہویا، داڑھی مبارک تو ہوندا ہویا، جب تلے آمن لگے اللہ نے فرمایا اے عثمان قیمتی، خون عثمان قیمتی اور قرآن اس تو زیادہ قیمتی۔ اللہ دے قرآن نے اگھا مت کے اپنا سینہ واقعی تھا، سینہ کھول دیتا، خون عثمان قرآن دے سینے دے اتے آئے۔ میرے دوستوں میرے بزرگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور شہید تو سب لوگ نٹھے حسن سنے حسن بعد از شہادت آپ دے سینے مبارک دے ہوتے کئی باغی یہودی نسل وہ لوگ آپ کے چڑھ گئے، آپ دیا پسلیہ مبارک بعد از شہادت روڑ دیتیا گنگل، آپ دے چہرہ مبارک دے ہوتے العیاذ باللہ قسم و قسم دینا بئی مانا نے دسترس دازی کی تیئے۔ اور پھر اس دے بعد آپ دی بیوی حضرت سیدہ نائلہ او بالا خانت چڑیاں اعلان کی تینے او مسلمانوں نبوت دا دہرہ دباد وفا و حیات بادشاہ سخیہ بادشاہ امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی دینال شہید کر دیتے گئے۔ میرے علاقے والے دوستو جب سیدہ نائلہ نے اعلان کی تے اے باقی محاصرین اے ظالم اے یہودی نسل انہاں لوگاں کو وقت بھی آرام نہیں آیا، مظلومیت عثمان دی انتہا دیکھو انہاں نے مدینے دیا گلیاں دے اندر اعلانات شروع کر دیتے خبردار کوئی بھی بندہ عثمان کو کفن نہ دے، کوئی بھی بندہ عثمان کو دفنا مردی کوشش نہ کرے، کوئی بھی بندہ حضرت عثمان کا جنازہ نہ پڑھے۔ ہکواری نہیں متواتر کے اعلانات ہوتے رہ گئے، ان ایک دن گزر گئے 18 ذی الحجہ دا اگلا دن گزر گئے، اس تو اگلا دن گزر گئے، بے گورو کفن لاشا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہر مدینہ کے اندر موجود ہے۔ حتیٰ کہ عثمان تیری شان تو قربان، تیرے مقام تو قربان، جب خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی آپ دی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ تک پہنچی، سیدہ ام حبیبہ گھر دے وچ اٹھیل برقع پا کے مسجد نبوی دے دروازے تے آ گئے اور آ کے اعلان فرمائے اور لوگوں میں بار بار اعلان سنتی پیا کہ عثمان دا جنازہ نہیں پڑھنا، عثمان کو کفن نہیں دینا، میں کل تک دی تو کو مہلت دے دیا، اگر کل تک حضرت عثمان دی تجہیز و تکفین دا مسئلہ حل نہ ہویا میں نبی دی زوجہ محترمہ میں پیغمبر دی گھر والی اپنے دوپٹے نال آ کے تے حضرت عثمان کو کفن دے سکتا۔ واہ عثمان تیرے مقام تو قربان، واہ عثمان تیری شان تو قربان،
کہ نبوت دیا او بیویاں نبوت دی او گھر والیاں جدی عفت عصمت عزت دی اللہ دا قرآن قسم چاہ دے جنہ دے دوپٹیاں دا اللہ دا قرآن قسم چاہ دے او پیغمبر دی گھر والیاں دی ہے میں اپنا دوپٹہ اتار کے حضرت عثمان کو کفن میں سو پھر انہاں باغیاں نے ڈٹھا کہ اگر معاملہ میں ہو گیا ول سارے کو حالات سنبھالے میں سن مدینے دے اندر کوہرام مجویسی تا جا کے انہاں نے حضرت عثمان دی کفن دفن دی اجازت دیتی ہے لیکن مشروط کہ رات دے ٹائم صرف چند لوگ آمن اور او جنازہ پڑھن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند رفقائے کار چند صحابہ کرام آئین آکے حضرت عثمان کو کفن میں تینے اور کفن دے مردے بعد آپ دا جنازہ پڑھائے نے پھر جس وقت جنازہ چاہتے رہے رات دا ٹائم ہے حضرت نائلہ انگلیاں کٹیج گئیاں ہن وقت شہادت انگلیاں کٹیاں ہوئیاں لیکن حد دے اندر لال ٹین چاہتی ہوئی ہے جنازے دے گو چلتیاں پئیاں اور حضرت علی نالن پچھو چند صحابہ دی جماعت ہے ولی تھباغیہ نے اعلان کی تھے کہ جیڑی طرفوں بھی حضرت عثمان دا جنازہ گزرے جنازے دے انتے پتھر وسائے ونجن جنازے دے وٹے مارے ونجن پتھر وسائے ونجن اے دوستو میرے بزرگو ہر طرفوں وقت پتھرہ دی برسات ہوئی ہے لیکن یہ جنازہ آہستہ آہستہ ہولے ہولے جب چل دیا ہویا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے قریب کو لوگ گزرے روزے دی چھاپ کو لوگ گزرے سیدہ نائلہ دے زبر دے بندھن کھل گئے اور زبانی چھوٹے کچھ بول نہیں سکتیا آہستہ آہستہ دل چھو آوازہ نکلین حضور کو پیغام پیا پہنچے دیل اے سبز گمبت دے مکین اے ساوے روزے والے محمد کریم دیکھو تے صحیح تیرے محبوب عثمان دا جنازہ ہے تیرے دورے داماد عثمان دا جنازہ ہے لوگا دے جنازے ہو دن جنازیاں تے پھلا دیا پتیاں ہو دیا گلاب تے پھلو دن لیکن تیرے دورے داماد دا جنازہ جنازے دے ہوتے پھول نہیں پتھرہ دیا برساتا ہو گئی آقا پہ جٹھے بھی بعد شہادت چہرے تے تواچے بارے گئے بعد شہادت پسلیاں توڑ دیتیا گئی آقا اے بھائی اپنی حسرت دیا آہی تو ہم کو پہ سنے دیا آہستہ آہستہ فرشتیاں دی سلامی دے اندر حضرت عثمان دا جنازہ حضور دے روزے دی چھان کو لوگ گزر گئے شان رسالت سیدنا عثمان ذوالنورین پھر جب جنت البقیہ دے کو لوگ ہن کے گئے اتھوت باغی وہ آ گئے ادھن جنت البقیہ دے اندر عثمان کو دفن نہ ہو مر سو انہا ظالمہ کو ہی پتہ نہ ہے کہ وہ عثمان ہے یہ وہ عثمان ہے جائیں سرزمین تے قدم رکھے اللہ ان زمین کو بھی جنت بنا دے ان زمین کو بھی کیا بنا دے یہ ہر طرف اگو آئیں او آخری کنارہ جنت البقیدہ انہاں سمجھے شاید تھا جنت ختم ہے اتھا دفن دی اجازت لیتی نے لیکن جب دیکھن والے ڈٹھے کہ کیندہ پہلوئے ڈٹھے نے تو حضور دی رضائی والدہ حضرت اماں سیدہ دائیہ حلیمہ دی قبر ہے تے حلیمہ دے پہلو دے اندر حضرت عثمان کو جگہ ملی کتھا جھا ملی حضرت اتھوں ایک نیک فال نکلی کہ دن قیامت دے روزہ کھل سی اندرو ابو بکر و عمر نکل سن جنت البقیہ دا دروازہ کھل سی حضور دی امہ نکل سی تے ہتھاں دے ہتھ نال ہی پچھوں حضرت عثمان غنی حسن یہ پہلے دی جنت دے مالک کتھا پہنچ چکن جنت پہنچ چکن تساں روو تساں کرلاو تساں پٹو تساں شور و شرابہ کرو تساں کچھ بھی کرو ہن این دے نال کچھ ہو سکدا بس بھائی درود پاک بابا سے بڑا محبت نہ پڑھ گئے
میں عثمان ذیشان تو جانوراں جنہ دل ٹھنڈا میں اچھی سبحان اللہ میں عثمان ذیشان تو جانوراں میں عثمان ذیشان تو جانوراں جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں میں عثمان ذیشان تو جانوراں جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں جنوں شرف ملیا نبی دی دمادی جنوں شرف ملیا نبی دی دمادی تائی گھر محمد دے دو بادشاہی ہوئی گھر محمد دے دو بادشاہی جدی سرت سجدی چادر حیا دے جدی سرت سجدی چادر حیا دے مگر شرم کیتا نہیں بوز مارا میں عثمان ذیشان جہالت دے وچ بھول گیوں کیوں قبر نو جہالت دے وچ بھول گیوں کیوں قبر نو او مشکل عدالت تے رب دے قہر نو او مشکل عدالت تے رب دے قہر نو رجایا تے ہر جا تے رب اکبر نو جہنم دے وچ کھا سے جڑ جڑ کے مارا آخری مصرع محبت نالک سبحان اللہ نہیں جس دا کم تر غنی نال پیارے نہیں جس دا کم تر غنی نال پیارے اسی اس تو بیزار حیدر قرارے اسی اس تو بیزار حیدر قرارے وصولوں سے اس روز اج دے ادھارے وصولوں سے اس روز اج دے ادھارے میں رب سید فرمان کی میں وسارا